ہمارا یہ دھرنا پاکستان کے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب کسی طبقے کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ اپنی آمدنی کے اعتبار سے ان بلوں کی ادائیگی پاکستان کے 98-99% لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ سب کا حساب بگڑ گیا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ لوگ یہ بھاری بل بھی دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح پڑھا سکیں، اپنی ضروریات دیگر پوری کر سکیں۔ اور پھر جب کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں، 18% انہوں نے ٹیکس لگا دیا بنیادی اشیاء خورد و نوش پہ، بچوں کے دودھ تک پہ ٹیکس لگا دیا، تو اس کے بعد لوگ کیا کھائیں پیئیں، کیا بل دیں، جو کرائے پہ رہتے ہیں وہ کیا کرایہ ادا کریں، جو کاروباری چھوٹے لوگ ہیں وہ کیا کریں۔ اب تو بڑے کاروباریوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری صنعت نہیں چل رہی، کیونکہ حکومت کی جو ظالمانہ پالیسی ہے، اس ظالمانہ پالیسی کے نتیجے میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ اور صرف یہ پالیسی یہ نہیں ہے کہ جو حکومت یہ بات کہتی ہے کہ ہماری مجبوری ہے، یہ مجبوریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ نالائقی ہے، نااہلی ہے، کرپشن ہے، جس کا جو بھگتان ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے وزراء یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آئی پی پی سے بات نہیں کر سکتے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے شروع ہوئے، پہلے کوئی 35 کے قریب کمپنیوں سے بات ہوئی، پھر مشرف کے زمانے میں کوئی 45-48، پھر نواز شریف کے زمانے میں کوئی 130، اور پھر پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی تقریباً 30-35 کمپنیوں سے بات ہوئی، اور اس وقت بھی ایک فہرست 124 آئی پی پیز کی آتی ہے اور کبھی 100 آئی پی پیز کی آتی ہے، اور حقائق قوم کے سامنے پوری طرح نہیں لائے جاتے، معاہدے سامنے نہیں آتے، کہتے ہیں کہ وہ معاہدے سامنے لا نہیں سکتے۔ آپ خون نچوڑ سکتے ہیں لوگوں کا، آپ بل زیادہ کر سکتے ہیں، معاہدے سامنے نہیں لا سکتے۔ اور ان معاہدوں میں جو زیادتیاں اور ظلم انہوں نے کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ میں ایک آئی پی پی کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں جو اس وقت چل رہی ہے، اور اس پر حکومت کی کمپلشن کیا ہوتی ہے۔ حکومت کی کمپلشن یہ ہوتی ہے کہ آپ آر ایل این جی کے اوپر اس کو چلائیں۔ جو آر ایل این جی کا ایف سی سی ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے، ایک جو کاسٹ ہوتی ہے، فیول کاسٹ۔ آر ایل این جی کا جو ایف سی سی ہے وہ 24.01 کلو واٹ آور ہے، جو مئی کے مہینے میں ادا کی گئی اس آئی پی پی کو، اس کا خرچہ ہمیں اتنے کا پڑا، اور جون میں 24.78 روپے کلو واٹ آور یا یونٹ کا پڑا۔ اگر یہ آپ امپورٹڈ کول پہ بھی لیتے تو یہ 16.82 اور 15.53 پڑتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً 7 سے 9 روپے کا فرق ہے۔ آر ایل این جی ان کو پرووائڈ کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ یہ کاسٹ شامل کرو اور امپورٹڈ کول تک، اور اگر یہ تھر کول پہ ہوتا تو یہ امپورٹڈ کول کا بھی تقریباً آدھا ہوتا، 40% کم ہوتا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آر ایل این جی کیوں استعمال کروا رہے ہیں۔ آر ایل این جی اس لیے استعمال کروا رہے ہیں کہ انہوں نے ناجائز معاہدے کیے ہوئے، انہوں نے کک بیکس لی ہوں گی تبھی تو یہ معاہدے ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے یہ غلط وقت کے اوپر اس کی خریداری اور بڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ ان کی نااہلی کا عذاب پوری قوم بھگتتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کل ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم اعلان کریں کہ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ اور گورنرز اور وزراء اور سارے سرکاری افسران وہ 1300 سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ سرکار کی کوئی گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ استعمال نہیں ہوگی۔ جب یہ اعلان، اس اعلان کو کرنے میں انہیں کون روکتا ہے؟ کون سا بین الاقوامی معاہدہ اس میں رکاوٹ ہے جس میں وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکتے؟ ان کو بیٹھنے کے لیے اگر الگ کرسی چاہیے تو چلیں سیٹ ویٹ لگوا لیں وہ اپنی گاڑی میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 1300 سی سی میں بھی والی سیٹ لگوا لیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن
قوم کے اوپر تو یہ عذاب مسلط نہیں کرے، کہتے ہو نہیں سکتا۔ صرف اس قدم کے اٹھانے سے 350 ارب روپے کا فائدہ پاکستانی قوم کو ایک سال میں ہو سکتا ہے۔ ایک اندازے سے جو کیلکولیشن ہے، یہ بہت محتاط کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کی بڑی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول جو ایوریج بھی اگر دیکھیں جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ 5 کلومیٹر پر لیٹر پڑتا ہے۔ محتاط لگائیں آپ، تو یہ کون بھگتتا ہے؟ یہ ہم بھگتتے ہیں۔ 1 لیٹر کے جو رقم ہے وہ ہم بھگتتے ہیں۔ یہی سی سی آدھی ہو جائے گی، اس سے آدھی ہو جائے گی تو کنزمپشن بہتر ہو جائے گی، اچھا ریٹ بن جائے گا، قوم کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی گاڑی انٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے اگر وہ 1300 سی سی ہے تو ادھر ادھر کی